السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اذکار کے درس میں آپ سبھی مشاہدین اور ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ اذکار صباح و مساء کا یہ آج دوسرا درس ہے، جس میں ہم اور آپ انشاءاللہ صبح و شام کے اذکار کی اہمیت کو دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور پھر اس کے بعد قدم بقدم اس سبجیکٹ میں آگے بڑھیں گے اور پھر ان اذکار کی تشریح کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ اذکار کی اہمیت پر کل آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی تھی، اور اذکار کی اہمیت ایک انسان کے لیے کیا ہے، اس کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ اذکار کی ایک خاص قسم جس پر آج یہ سلسلہ درس رکھا گیا ہے اس مہینے میں، کہ صبح و شام کے اذکار کی خاص طور پر اہمیت کیا ہے۔ وہ کل جو درس پیش کیا گیا تھا وہ تو اذکار کی عمومی اہمیت پر پیش کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اذکار کی کئی قسمیں ہیں۔ اذکار مطلقہ ہیں، اذکار مقیدہ ہیں، اور پھر مطلقہ بھی مقیدہ بھی وہ الگ الگ مواقع کے لیے، الگ الگ جگہوں کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ ہمیں جن اذکار پر گفتگو کرنی ہے یہ وہ اذکار ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام پڑھنے کی تلقین کی ہے، ترغیب دلائی ہے، اور یہ سارے اذکار کے سردار کہے جا سکتے ہیں، جیسا کہ محققین کا قول آپ کے سامنے کل پیش کیا گیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ذکر کی، صبح و شام ذکر کرنے کی فضیلت کیا ہے، اس سلسلے میں نصوص کیا وارد ہوئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وارضاہما سے روایت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قول والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، جو سورہ احزاب کی 35 نمبر کی آیت ہے، اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما وارضاہما فرماتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یعنی اللہ رب العالمین مدح و ثنا بیان کر رہا ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والی عورتوں کا۔ تو اب یہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں کون ہیں، اس کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر فرض نمازوں کے بعد کرتے ہیں، اور صبح و شام کرتے ہیں، اور سوتے وقت کرتے ہیں، اور جب اپنی نیند سے بیدار ہوں تب کرتے ہیں، اور جب چلیں اور جب رکیں تب کرتے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں کہ یذکرون اللہ فی ادبار الصلوات وغدوا وعشیا وفی المضاجع وکلما استیقظ من نومه وکلما غدا او راح من منزله ذکر اللہ تعالی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں اگر ہم اور آپ اپنا شمار کروانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں نماز کے بعد کے اذکار، سونے اور جاگنے کے اذکار، چلنے اور پھرنے کے اذکار، ان تمام اذکار کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر ہم ان اذکار کی پابندی کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں ذاکرین اور ذاکرات میں سے ہمارا شمار کیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضاہما کی یہ تفسیر ہے۔ امام ابو عمرو بن الصلاح رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ذکر کی کتنی مقدار
آدمی کرتا رہے تو وہ ذاکرین اللہ کثیرم و ذاکرات میں شمار ہو سکتا ہے۔ تو امام ابن الصلاح رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اذا واظب على الاذکار المأثورہ المثبتة صباحا ومساء في الاوقات والاحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص صبح و شام میں جن اذکار کا ذکر آیا ہے اگر ان کی پابندی کرتا ہے اپنے اوقات اور احوال، مختلف اوقات اور مختلف احوال میں، دن اور رات میں، اور یہ اذکار وہی ہیں جن کو عمل الیوم واللیلہ کی کتاب میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے، اگر وہ ان اذکار کی پابندی کرتا ہے تو وہ ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں سے ہو جائے گا۔ امام نووی رحمہ اللہ جنہوں نے اذکار پر مستقل ایک کتاب معرکۃ الآراء کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک باب قائم کیا ہے کہ باب ما یقال عند الصباح و عند المساء، کہ باب ہے ان اذکار کے بارے میں جنہیں صبح اور شام پڑھنے کا ذکر آیا ہے یا پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس باب کے اندر کہ اے اس کتاب کو پڑھنے والے، یہ جان لو کہ یہ باب بہت زیادہ وسیع ہے، اس پوری کتاب میں یعنی اذکار کی کتاب میں اس سے زیادہ کشادہ باب کوئی اور نہیں، اور میں صبح و شام کے اذکار میں سے کچھ اذکار ذکر کروں گا، جس کو اس پر عمل کی توفیق ہو گئی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کا فضل ہے اور اس کے لیے خوشخبری ہے، اور اگر کوئی شخص ان تمام کو پڑھنے سے عاجز رہ گیا تو اس مختصر، اس کے اختصار میں سے جس پر چاہے وہ اختصار کر لے، گرچہ ایک ہی ذکر ہو لیکن اسے چھوڑے نہ۔ تو یہ امام نووی رحمہ اللہ نے اذکار صباح و مساء کے تعلق سے کہا۔ امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فصل ہے ان اذکار کے بارے میں جن کو وظیفے کے طور پر پڑھا جاتا ہے، کسی بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کو چھوڑے، اس لیے کہ بندہ ان اذکار کا غایت درجہ محتاج ہے، اور اپنی اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی وہ اس سے فائدہ اٹھانے کا محتاج ہے اور اس کا عظیم فائدہ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے چند فصلیں ذکر کی ہیں جن کے اندر انہوں نے دن کے دونوں کناروں پر پڑھے جانے والے یعنی صبح و شام پڑھے جانے والے اذکار کا ذکر کیا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں معرکۃ الآراء کتاب ان کی ہے، اس میں انہوں نے صبح و شام کے اذکار کو مقدم کیا ہے اور اس کو الگ سے اس سے آغاز کیا ہے، اس کے شرف اور اس کے فضل کو بیان کرتے ہوئے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ ہی کا ایک قول اور نقل کیا ہے کہ آدمی جب صبح کی نماز سے فارغ ہو جائے تو اپنے پورے سراپا کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ذکر کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان اذکار کو پڑھنے کی طرف قصد کرے جو دن کے شروع کے حصے میں پڑھنے کا ذکر جن کا آیا ہے، اور اس کو ان اذکار کو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا ورد بنا لے، کسی بھی حالت میں اس کو نہ چھوڑے، اور پھر اس کے بعد جب وہ صبح و شام کے اذکار پڑھ لے پھر ان میں جس کا اضافہ چاہے وہ مزید اضافہ کر سکتا ہے یا قرآن کی قرات کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ فجر کی نماز کے بعد وہ اذکار میں لگا رہے، اگر صباح و مساء کے اذکار پڑھ لیتا ہے تو پھر عام اذکار کرے یا قرآن پڑھتا رہے، لیکن وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو اگر اس کی مرضی ہو تو چاشت کی 2 رکعت پڑھ لے، اور اگر زیادہ پڑھنا چاہے تو اور زیادہ پڑھ لے، اور اگر چاہے تو بغیر چاشت کی نماز پڑھے ہوئے کھڑا ہو جائے، پھر اپنے رب کی طرف گڑ گڑاتا ہوا، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہوا
اللہ رب العالمین کو اپنے سامنے مستحضر سمجھتے ہوئے اپنے دن کے بقیہ گھر کے کاموں میں لگا رہے اور اللہ رب العالمین کا دھیان رکھے رہے، اور اپنی کسی بھی ایکٹیویٹی میں وہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو اپنے پشت پر نہ ڈالے، بلکہ وہ اس کو اپنے سامنے رکھے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی اپنے سامنے مقصود ہو اس کے، یہ جو ہے ایک انسان سے مطلوب ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں وقت، یعنی فجر کی نماز کے بعد کا اور عصر کی نماز کے بعد کا، کہتے ہیں کہ یہ دن کے سب سے افضل اوقات ہیں صبح و شام کا ذکر ادا کرنے کے لیے، صبح و شام کے اذکار کو پڑھنے کے لیے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذکار میں سب سے زیادہ اجر والے اذکار اور سب سے زیادہ عظیم بدلے کے اعتبار سے وہ اذکار اور وہ دعائیں ہیں جو صبح و شام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ ان کے اندر دنیاوی نفع بھی ہے اور ان کے اندر اخروی نفع بھی ہے، اور ساتھ میں انسان پر آنے والی بپتاؤں، مصیبتوں اور مشقتوں اور پریشانیوں کا ازالہ بھی ہے۔ امام ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تو کمال ہی کر دیا۔ امام ابن عثیمین، محمد ابن صالح ابن عثیمین، جو عصر حاضر کے بڑے سلفی علماء میں سے شمار ہوتے ہیں، انہوں نے اذکار صباح و مساء کے تعلق سے کہا ہے کہ یہ ایک انسان کے لیے یاجوج ماجوج کا جو سد ہے اس سے بھی زیادہ محفوظ اور اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، ان اشخاص کے لیے جو صبح و شام کے اذکار کو حضور قلب کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی جن اذکار کو پڑھا جا رہا ہے ان کے معانی کا استحضار، ان کے مفاہیم کا استحضار بھی اگر ان کے ذہن و دماغ میں موجود ہے۔ شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ، یہ بھی عصر حاضر کے بڑے سلفی علماء میں سے ہے، کہتے ہیں کہ ذکر اور دعا جو لازمی طور پر انسان کو اپنے لیے لازم کر لینا چاہیے، یہ وہ اذکار جس کو شریعت نے ایک مسلمان کو پڑھنے کا حکم دیا ہے صبح اور شام میں، اور ان اذکار کا باب مقیدہ جو اذکار وارد ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ وسیع باب ہے۔ تو یہ اذکار کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور صبح و شام کے اذکار کا یہ مقام اور مرتبہ ہے جن کو علماء کرام نے ذکر کیا ہے۔ اور ایک چیز اور یہاں پر ذکر کرنے کی ہے کہ صبح و شام کے اذکار کی یہ فضیلت جو آئی ہوئی ہے، یہ صبح و شام کے اذکار ایسے نہیں ہیں کہ انسان کو دل میں آیا آج پڑھ لیا، صبح کو پڑھ لیا شام کو چھوڑ دیا، شام کو پڑھ لیا صبح کو چھوڑ دیا، ایک دن پڑھ لیا 10 دن چھوڑ دیا، ایسے نہیں۔ ان اذکار کو جب پڑھنا شروع کیا جائے تو اس پر مداومت برتی جائے، یعنی اس کو ایک مستمر عمل اپنا بنا لیا جائے، اور مستقل طور پر ہر صبح و شام میں اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور شریعت کے اندر اس چیز کی تعلیم موجود ہے کہ جو چیزیں فرض نہیں ہیں ان میں بھی اللہ رب العالمین کو پسند یہ ہے کہ بندہ جب کوئی نفلی عبادت کرے تو تھوڑی کرے لیکن برابر کرے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ برابر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے ایسی چیزوں کے ذریعے سے جو اس پر فرض نہیں ہیں، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اذکار بھی جو انسان اپنے اوپر لازم کر لے صبح و شام کو پڑھنا، اسے چاہیے کہ اس کو جب شروع کرے تو پھر اس کو درمیان میں نہ چھوڑے، بلکہ اسے لگاتار پڑھتا رہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا ایک قول ہے
کہ انسان کے دل کے تندرست ہونے کی یہ دلیل ہے کہ جب کسی دن اس کا ورد چھوٹ جائے صبح کا یا شام کا، تو وہ اس ورد کے چھوٹنے کی وہ اذیت اور وہ الم اس کا وہ محسوس کرتا ہے، جیسا الم، جیسا درد اور جیسی تکلیف کوئی انسان اپنے کسی مال کے یا اپنی کسی عزیز کے فوت ہو جانے پر محسوس کرتا ہے۔ یعنی اتنا زیادہ انسان کو اذکار سے لگاؤ ہو جائے، اور جب اتنا لگاؤ ہمارا اور آپ کا ہو جائے گا تو ہم کبھی بھی صبح و شام کے اذکار سے غافل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ تھا جو برابر کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ وقد كان عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیما وكان احب العمل الیہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يدوم علیہ صاحبہ۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیمومت لیے ہوئے ہوتا تھا، یعنی استمرار لیے ہوئے ہوتا تھا۔ آپ جب کسی چیز کو کرنا شروع کرتے تھے تو اس چیز کو پے ہم لگاتار کرتے رہتے تھے، چھوڑتے نہیں تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ تھا جس پر اس کا کرنے والا ہمیشگی اور دوام برتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل، کہ اعمال میں سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عمل ہے جس کو لگاتار کیا جاتا رہے، گرچہ وہ تھوڑا ہو۔ اور اس تعلق سے بہت ساری روایات ہیں جو وارد ہوئی ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سرزنش کی تھی، اور اس طریقے سے بہت سارے اعمال، بہت ساری روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی تھی کہ جب انسان کسی کام کو کرنا شروع کرے تو اس کو لگاتار کرے، بیچ میں نہ چھوڑے۔ اسی طریقے سے اگر انسان اذکار کی پابندی کرتا ہے تو پھر اس کا اثر اس کے سراپا پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا نفع اور اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دل کبھی غافل نہیں ہوتا۔ یعنی انسان اگر ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے، صبح و شام کے اذکار کرتا ہے، تو وہ غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا استحضار اس کو ہمیشہ رہے گا۔ اگر شروع میں اس میں پریشانی آ سکتی ہے، اور حقیقت میں اذکار کو اپنا مستقل عمل بنانا یہ ایک مارکے کی چیز ہوتی ہے، اور اس میں انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، اس پر وقت دینا پڑتا ہے، اس کے لیے توجہ صرف کرنی پڑتی ہے۔ تو شروع میں حضور قلب ہو سکتا ہے کہ آپ کو میسر نہ آئے، لیکن جب انسان اپنے اوپر جبر کرتا ہے، جب اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اور جب کسی چیز کو لگاتار کوشش سے وہ اس پر پیہم عمل اور مداومت سے جب اس پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اس تفصیل کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بات سامنے آئی کہ انسان جو صبح و شام کے اذکار کو پڑھنا شروع کر دے، وہ بیچ میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور اگر کسی وقت کا چھوٹ گیا ہے تو پھر اس کو قضا کرے، اس کو وہ ادا کرے، جب اس کو موقع ملے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر کوئی شخص چھوٹ جانے کے بعد دوسرے وقت میں اس کو ادا کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ رب العالمین وہی ثواب دے گا جو اس کے وقت پر ادا کرنے کا اس کا ثواب ہے۔ اور جب چھوٹ جانے پر اس کو ادا کرنے کا انسان اہتمام کرتا ہے تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آئندہ وہ سوچتا ہے کہ بھائی یار، جب اس کو بعد میں پھر کرنا ہی ہے تو کیوں نہ ابھی ہی کر لیں، تو پھر وہ دوبارہ چھوڑنے کی غلطی نہیں کرتا، وہ حتی المقدور کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کو وقت پر ہی ادا کرے۔ اذکار صباح و مساء کے تعلق سے ایک اور ادب جس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ان اذکار کو زبان سے ادا کیا جائے، ان اذکار کو
زبان سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے. یہ نہیں کہ آپ گیان دھیان لگائے بیٹھے ہیں آنکھ بند کر کے اور کہہ رہے ہیں کہ صاحب اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے. اللہ کا ذکر کا یہ مشروط اللہ کے ذکر کا یہ مشروط طریقہ نہیں ہے. اللہ کا ذکر دل کے حضور کے ساتھ اور زبان کی حرکت کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اذکار جو نماز کے اندر پڑھنے کا جن کو حکم دیا گیا ہے یا نماز کے علاوہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، خواہ ان کے پڑھنے کا حکم واجب ہو یا مستحب ہو، ان میں سے کوئی ذکر شمار نہیں کیا جائے گا اور اس کا اعتبار نہیں ہوگا یہاں تک کہ بندہ ان کا الفاظ کے ذریعے سے تلفظ کرے، زبان کے ذریعے سے اس کا تلفظ کرے، اس طور پر کہ وہ جو پڑھ رہا ہے کم از کم وہ اپنے کان کو سنائی دے، اپنے آپ کو سنائی دے. اتنی آواز میں کم از کم اسے پڑھنا چاہیے. اگر وہ بہرا نہیں ہے، اگر بہرا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کا معاملہ دوسرا ہے. اگر صحیح اس کا کان صحیح ہے اور وہ اونچا نہیں سنتا تو پھر اس کو اذکار اتنی آواز میں پڑھنا چاہیے کہ کم از کم اسے خود سنائی دے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. اسی طریقے سے امام ابن الجزری رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اذکار میں سے کسی کا شمار نہیں کیا جائے گا جو شریعت نے اس پر فضیلت رکھی ہے، جو اس پر درجات رکھے ہیں، ان درجات کا اعتبار نہیں ہوگا یہاں تک کہ بندہ ان اذکار کو اپنی زبان کے ذریعے سے اتنی آواز میں ادا کرے کہ کم از کم وہ خود اسے سن سکے. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام الجزری کے قول پر کہ جزری رحمہ اللہ کا یہ کہنا اس کہنے کی الگ سے اس قول کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ تلفظ کا اعتبار تو شریعت نے کیا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں ان اذکار کا تذکرہ کیا ہے وہاں پر لفظ کیا استعمال کیا ہے کہ من قال کذا کان لہ من الاجر کذا، کہ جس نے اس ذکر کو کہا اس کے لیے اتنا اور اتنا اجر ہوگا. تو کہنے کا تعلق، قول کا تعلق زبان سے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذکار جو بھی ہوں وہ زبان سے ادا ہونا ضروری ہے. دل سے آپ دل میں سوچتے رہیں، ان کو اذکار پڑھنا نہیں کہا جائے گا اور ان پر وہ اجر مرتب نہیں ہوگا جو ان اذکار کا رکھا گیا ہے. اور یہیں پر پھر اس بات کو دہرا دوں کہ اذکار پڑھنے میں مقصود یہ ہے کہ انسان زبان سے پڑھے اور اپنے کان کو سنائے اور اس کا دل اس ذکر کے وقت میں موجود ہو، حاضر ہو. ایسا نہ ہو کہ زبان سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہی ہے اور آدمی کا دھیان اپنی دکان میں ہو. سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور آپ کسی اور کی باتوں پر کان لگائے ہوئے ہیں. سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور اسکرین کے سامنے کوئی فلم چل رہی ہے. سبحان اللہ اور الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور کوئی سیریل آپ دیکھ رہے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. یہ اذکار کی بے ادبی ہے، اذکار کی گستاخی ہے. اذکار کو جب پڑھا جائے تو زبان سے جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس چیز پر دھیان دیں اور اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کریں. یہ لازمی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ افضل الذکر ما تواطأ علیہ القلب واللسان، کہ ذکر میں سب سے افضل ذکر وہ ہے جس میں دل اور زبان ایک دوسرے کے موافق ہوں، ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں اس دعا کے قبول ہو جانے کا یقین کامل ہو، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین غافل دل سے نکلی ہوئی دعا قبول نہیں کرتا ہے. اعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہن. اللہ رب العالمین غافل، مشغول دل سے نکلی ہوئی دعا کو
قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذکار ہو یا دعا ہو، یہ جن کے کرنے کا حکم آیا ہے یا جن کے پڑھنے کا حکم آیا ہے، ان پر اجر تبھی ملے گا یا یہ بہتر انداز میں تبھی ادا ہو سکتے ہیں جب انسان انہیں پڑھے اور اپنے دل سے ان کے مضامین پر غور کرے، اس کا دل بھی اس وقت وہاں پر موجود ہو اور اس کے اذکار کا ساتھ دے رہا ہو، اس کے مضمون کے اعتبار سے اس کے دل کی بھی کیفیت ساتھ ساتھ بدل رہی ہو۔ اذکار صباح و مساء کے اندر ایک اور ادب جس کو ذکر کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ صبح و شام کے اذکار انہی الفاظ کے ذریعے سے ادا کیے جانے چاہیے جن الفاظ کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئے ہیں۔ ان میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی یا نئے الفاظ کو گھسیڑنا یا نئے جملوں کو اس کے اندر ڈالنا یا خود ساختہ اذکار ایجاد کرنا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو اذکار انہی الفاظ کے ساتھ اور انہی اذکار کو پڑھا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ذکر بھی وہی ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور پھر الفاظ بھی اس کے اندر وہی ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں۔ اسی طریقے سے صرف اتنا ہی نہیں، سب سے پہلی بات میں نے ذکر کی کہ وہ ذکر جو پڑھا جا رہا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ دوسری بات، اس ذکر کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ میں کسی تعدیل، تحریف اور نقص اور اضافے کے بغیر بعین ہی ان الفاظ کو ویسے ہی پڑھا جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ تعداد کے تعلق سے کہ اتنی مرتبہ پڑھنے سے یہ ہوگا، اتنی مرتبہ پڑھا جائے فلاں ذکر کو اتنی مرتبہ پڑھا جائے، یہ تعداد جو متعین ہے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ثابت ہو۔ اپنے طور پر خود ساختہ انداز میں تعداد یا کسی بھی ذکر کی گنتی کو متعین نہ کیا گیا ہو۔ اس چیز کا ذہن میں استحضار ابھی سے رہنا بہت ضروری ہے کہ اذکار صباح و مساء کے اندر جتنے بھی اذکار وارد ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی توقیفی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذکر کے پڑھنے کا جو عدد بتایا ہے اور اس کا جو فضل بتایا ہے وہ اتنے ہی عدد کے اعتبار سے لیا جائے گا اور اس کے اس فضل کو مانا جائے گا۔ اپنی طرف سے خود ساختہ تعداد میں اضافہ یا خود ساختہ طور پر کوئی متعین عدد اور اس کا کوئی متعین اجر بیان کرنا یہ درست اور روا نہیں ہے۔ سمورہ ابن جندب رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدثتکم حدیثا، کہ جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں فلا تزیدن علی، تو اس حدیث میں میرے اوپر کوئی اضافی بات اپنی طرف سے نہ تھوپیو۔ فلا تزیدن علی، فلا تزیدن علی، اذا حدثتکم حدیثا فلا تزیدن علی۔ امام احمد نے اس روایت کو بیان کیا ہے، امام نسائی نے، امام طیالسی نے اور امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیحہ کے اندر اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے 346 نمبر پر۔ یہ حدیث دو چیزوں پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب میں تم سے کوئی حدیث بیان کروں تو اس میں میرے اوپر کوئی اضافہ نہ کریو۔ اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرنے والے کو ممانعت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث کو نقل کرنے میں کوئی کمی و زیادتی منسوب نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا کہ نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغه کما سمع، اللہ رب العالمین اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے مجھ سے کوئی حدیث سنی اور پھر اس کو جوں کا توں پہنچا دیا، جیسا سنا تھا ویسا ہی اس کو پہنچا دیا دوسروں تک۔
یعنی جوں کا توں، اس کے اندر بغیر کسی اضافے کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے طور پر اچھا سمجھ کر، دونوں رک گیا ہوگا، اس کو وقف کر دو.